ابھی آنے سے پہلے ایک ننھے سے مقرر کی گفتگو سنی ہے۔ یقین جانیے جوانی کا زمانہ یاد آیا جب ہم سکول و کالج میں پڑھتے تھے، لفظوں کا جوڑ توڑ کرتے تھے، الفاظ کے لمبے چوڑے لائنیں لگاتے تھے۔ حضرت حافظ سرفراز احمد صاحب کے صاحبزادے نے، لخت جگر نے خوبصورت انداز میں، اعتماد سے، یقین سے، تیقن سے، بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت الفاظ کی لڑی پروئی ہے۔ آئیے نا ان کے لیے بھی دعا کریں، آپ سب کی اور میری اولاد کے لیے بھی دعا کریں۔ مولا ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے مولا، تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری حمد نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ اے خدا میرے کسی کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زبان پہ تیری ثنا نہیں ہوتی۔ مولا تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری حمد نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ اے خدا ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر ہر دو سرا تو ہی تو ہے۔ تجھ کو ہی ہے خبر جو در پردہ غیب ہے، سر آیاں سر نہاں جلوہ نما تو ہی تو ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار، ہر قلب کی ہر روح کی یہ صدا تو ہی تو ہے۔ ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، حسن ازل حسن جہاں حسن بقا تو ہی تو ہے۔ مدد گو پکارا نہیں ما قبل گزرا جو بھی، نبی نے کسی نبی کو جو بھی کہا فقط تو ہی تو ہے۔ حنان تو منان تو سبحان تو دیان تو، حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی تو ہے۔ تیرے آستاں کے در پہ کیوں نہ جھکے عدیم، رب سحر رب عصر رب العلا تو ہی تو ہے۔ شمس و قمر شجر و حجر جن و بشر ارض و سما، کل من علیہا فان الا سوا تو ہی تو ہے۔ قابل تعظیم حضرات علماء اکرام، معززین علاقہ اور میری جماعت کے غیور نوجوانوں، آج میں جس عظیم عنوان پہ اپنے لبوں کو جنبش دینا چاہتا ہوں وہ عظیم عنوان ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات غور کیجئے، ساری کائنات کے وائز شاعر مقرر مبلغ مفکر مصنف مدقق رائٹر قلمکار اولیاء علماء اصفیاء اتقیاء شعراء بلغاء ادباء فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر جمع ہو کر میرے پیغمبر کی مدح سرائی سیرت نگاری عزت و عظمت رفت و منقبت بیان کرنا چاہے تو پھر اس شاعر کی طرح آخر میں کہنا ہوگا کہ جس شاعر نے اللہ کی عزت و اللہ کے نبی کی شان پہ 40 برس کلام لکھا، دیوان لکھا، نبی کی عزت نبی کی عظمت نبی کی رفت نبی کی منقبت نبی کا تقدس نبی کا ناموس نبی کی رسالت نبی کی شریعت نبی کی صداقت نبی کی شجاعت نبی کی سخاوت نبی کی ذہانت، میرے پیغمبر کے اعمال نبی کے کردار، میرے نبی کے خد و خال کی تجلی یاد لکھتا رہا۔ جب اس نے لکھنا شروع کیا تو عمر 30 برس کی تھی، جب اس نے لکھنے کا اختتام کیا تو عمر 70 برس کو پہنچ چکی۔ جب اس نے 70 برس کی تعلیز میں قدم رکھا تو ایک دن اپنا سارا دیوان اپنا سارا کلام سامنے ٹیبل پہ رکھا اور اللہ کے نبی کو تصورات کی دنیا میں لا کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی میں نے آپ کی شان پہ 40 برس کلام لکھا، مختلف نظمیں مختلف غزل
غزلیں مختلف اشعار لکھے، حضور اب میری زندگی کی انتہا آ چکی ہے، لیکن میں آپ کی شان کا حق ادا نہیں کر سکا، اب میری سماعت و بصارت جواب دینے لگی، میری قوت و گویائی جواب دینے لگی، میرے ہاتھ پاؤں پہ لرزہ طاری ہو گیا، میرے قلم کے جنبش ٹوٹنے لگے، میرے اوراق ختم ہو گئے، میری سیاہی خشک ہو گئی۔ حضور میں آخر میں اعتراف شکست کرتے ہوئے زندگی کا آخری شعر کہنا چاہتا ہوں کہ میں پورا زور لگا کر آپ کی شان کا حق ادا نہیں کر سکا، تو پھر آخری شعر کہتے ہوئے کہا، حضور تھکی ہے پیکر رضا مدہ باقی ہے، قلم ہے ابل ابا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے۔ چندراکا والو، آؤ میں تمہیں نبی کی سیرت کا ایک پہلو، صرف ایک پہلو اجاگر کر کے بتاتا چلوں کہ میں تو جب، توجہ میری طرف، کہ میں تو جب اس نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں، میں تو جب اس نبی کی سیرت کے گلدستوں کے گولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں، میں تو معمر و معطر ہو جاتا ہوں، میں تو جب اس نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دھمک کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں، میں تو جب اس نبی کی سیرت کے شہ سرخی زیب عنوان ہیڈ لائن کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچوں کے سمندر میں مستغرق ہو کر سوچتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس نبی کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں، کیونکہ میں نے تو تاریخ و سحر میں پڑھا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھرونکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو علم سحر کو روایات میں پڑھا ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، کنت النبی و آدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھا، تو چندراکا والو مجھے بتلاؤ کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس نبی کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ میری جماعت کے عظیم علماء اکرام اور چندراکا کے غیور نوجوانوں، میں بڑے مختصر گفتگو کو کشتی کنارے لگانے چلا ہوں، آپ کے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہوئے بڑا مختصر کرنے چلا ہوں کہ مجھے بتلاؤ کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس نبی کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں جس نبی کی سیرت کی ابتدا عالم ارواح سے شروع ہوتی ہے۔ میں جب عالم ارواح میں جا کر نظر غائر سے غور کرتا ہوں تو مجھے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں، تو میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں تو چندراکا والو میرے جملوں پہ توجہ رکھنا، یہ صرف جملے نہیں ہیں، یہ الفاظی نہیں ہے، یہ تخیل کی شاعری نہیں ہے، یہ خطابت کی ساحری نہیں ہے۔ اگر اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، اہل علم، اہل بصیرت، اہل بصارت میرے جملوں پہ غور کریں تو میرے ایک ایک جملے میں آپ کو قرآن کی آیت کا مفہوم یا میرے نبی کی حدیث کا کوئی نہ کوئی مصداق ملے گا۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے عالم دنیا میں آ جاتا ہوں۔ عالم دنیا میں ہر در و دیوار پر، ہر شہر و بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر زبان کی چونک پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ حضرات غور کیجئے، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آپ یہ کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ فقر بگاہ نشر سے بشر سے گئی ہے بلند و بالا ہمارا نبی، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یا یتیم و ضعیفوں کی فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاس سے درکشہ ہوا رازدہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجر، وہ وسیع و بتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔